اس لیکچر میں ہم ڈائمینشنل فارمولے کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں آپ کو اس لیکچر میں سب سے آسان ٹرک کے بارے میں سکھاؤں گا۔ سب سے پہلے میں ماس، لینتھ، ٹائم اور کرنٹ لکھتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ماس کا یونٹ کے جی ہے، لینتھ کا یونٹ میٹر ہے، ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے اور کرنٹ کا یونٹ ایمپیئر ہے۔ یاد رکھو، ماس کا ڈائمینشنل سمبل ایم ہے، لینتھ کا ڈائمینشنل سمبل ایل ہے، ٹائم کا ڈائمینشنل سمبل ٹی ہے اور کرنٹ کا ڈائمینشنل سمبل اے ہے۔ اب مثال کے طور پر اس سوال کو لیجئے، ویلوسٹی کی ڈائمینشنل فارمولے کو معلوم کرے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ویلوسٹی برابر ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ اپون ٹائم کی۔ اب دھیان سے سننا، لینتھ اور ڈسپلیسمنٹ ایک ہی چیز ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ اور لینتھ ایک سکے کے دو مختلف چہرے ہیں۔ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ یا لینتھ کا ڈائمینشنل سمبل ایل ہے۔ میں یہاں پہ ایل لکھتا ہوں، جبکہ ٹائم کا ڈائمینشنل سمبل ٹی ہے۔ میں یہاں پہ ٹی لکھتا ہوں۔ اب میں ٹائم کے ڈائمینشنل سمبل کو دی نیومیریٹر سے نیومیریٹر میں شفٹ کرتا ہوں۔ نتیجتاً اسکوائر بریکٹ ایل انٹو ٹی ریز ٹو دا پاور -1 اسکوائر بریکٹ کلوزڈ، یا میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں، اسکوائر بریکٹ ایم ریز ٹو دا پاور 0 انٹو ایل انٹو ٹی ریز ٹو دا پاور -1 اسکوائر بریکٹ کلوزڈ۔ یاد رکھو کہ اس ایم ریز ٹو دا پاور 0 کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ماس ویلوسٹی کی ڈائمینشنل فارمولے میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ویلوسٹی کا ڈائمینشنل فارمولہ برابر ہے اسکوائر بریکٹ ایم ریز ٹو دا پاور 0 انٹو ایل انٹو ٹی ریز ٹو دا پاور -1 اسکوائر بریکٹ کلوزڈ۔ اب ہم دوسرے سوال کو حل کریں گے۔ ایکسلریشن کے ڈائمینشنل فارمولے کو معلوم کرے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایکسلریشن برابر ہوتا ہے چینج ان ویلوسٹی اپون چینج ان ٹائم۔ اب میں ایکسلریشن کے فارمولے کو مزید اوپن کروں گا۔ ویلوسٹی برابر ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ اپون ٹائم کی، اور میں یہ ٹائم بھی لکھتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کا ڈائمینشنل سمبل ایل ہے، ٹائم کا ڈائمینشنل سمبل ٹی ہے۔ میں اس کو 2 بار لکھتا ہوں کیونکہ فارمولے میں ٹائم 2 بار موجود ہے۔ اب میں ٹائم کو ڈی نیومیریٹر سے نیومیریٹر میں شفٹ کرتا ہوں۔ نتیجتاً مجھے یہ فارمولہ ملتا ہے، اسکوائر بریکٹ ایل انٹو ٹی ریز ٹو دا پاور -2 اسکوائر بریکٹ کلوزڈ۔ لہٰذا ایکسلریشن کا ڈائمینشنل فارمولہ اسکوائر بریکٹ ایل انٹو ٹی ریز ٹو دا پاور -2 اسکوائر بریکٹ کلوزڈ کے برابر ہے۔ اب میں فورس کی ڈائمینشنل فارمولے کو معلوم کروں گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ فورس برابر ہوتا ہے ماس انٹو ایکسلریشن۔ یہاں ماس کا ڈائمینشنل سمبل ایم ہے۔ ہم ایکسلریشن کے ڈائمینشنل فارمولے کو پہلے سے معلوم کر چکے ہیں، جو ایل انٹو ٹی ریز ٹو دا پاور -2 کے برابر ہے۔ میں ایل انٹو ٹی ریز ٹو دا پاور -2 لکھتا ہوں۔ نتیجتاً مجھے یہ فارمولہ ملتا ہے، اسکوائر بریکٹ ایم انٹو ایل انٹو ٹی ریز ٹو دا پاور -2 اسکوائر بریکٹ۔ لہٰذا فورس کا ڈائمینشنل فارمولہ اسکوائر بریکٹ ایم انٹو ایل انٹو ٹی ریز ٹو دا پاور -2 اسکوائر بریکٹ کلوزڈ کے برابر ہے۔ لہٰذا ان تمام ڈائمینشنل فارمولے کو نوٹ کریں، جن کو میں آگے مشکل سوالوں میں استعمال کروں گا۔ اب میں آپ کو کچھ مشکل سوالات سکھاؤں گا۔ پریشر، سٹریس اور ماڈولس آف الاسٹیسٹی کی ڈائمینشنل فارمولے معلوم کرے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پریشر برابر ہوتا ہے فورس اپون ایریا کے۔ ٹھیک اسی طرح سٹریس بھی برابر ہوتا ہے فورس اپون ایریا کے۔ اب میں یہاں فورس لکھتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایریا 2 چیزوں کے برابر ہوتی ہے، لینتھ اور بریڈتھ کی۔ ہم نے پچھلی سوالوں میں فورس کی ڈائمینشنل فارمولے کو معلوم کیا، جو برابر ہوتی ہے ایم انٹو ایل انٹو ٹی ریز ٹو دا پاور -2۔ دوسری طرف
लेंथ और ब्रेथ का डायमेंशनल सिंबल L है। मैं 2 दफ़ा L लिखता हूँ। अब न्यूमरेटर में ये L और डिन्यूमरेटर में ये L कैंसिल होते हैं। नतीजतन मुझे ये फार्मूला मिलता है स्क्वायर ब्रैकेट m इंटू एल रेज टू द पावर -1 इंटू टी रेज टू द पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट। लिहाजा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला m इंटू एल रेज टू द पावर -2 इंटू 2 रेज टू द पावर -2 के बराबर है। दूसरी तरफ हमें मालूम है कि स्ट्रेस का फार्मूला और प्रेशर का फार्मूला एक ही जैसे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके डायमेंशनल फार्मूले भी एक ही जैसे होंगे। लिहाजा स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला m इंटू एल रेज टू द पावर -1 इंटू टी रेज टू द पावर -2 के बराबर है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की केस में मैं सबसे पहले इनका जनरल फार्मूला लिखता हूँ, जो बराबर है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस की। हम सबको मालूम है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, यानी स्ट्रेन इज़ अ यूनिटलेस। अब मैं लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर है स्ट्रेस की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला बराबर है। हम पहले से स्ट्रेस के डायमेंशनल फार्मूले को मालूम कर चुके हैं, जो m इंटू एल रेज टू द पावर -1 इंटू टी रेज टू द पावर -2 के बराबर है। लिहाजा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी m इंटू एल रेज टू द पावर -1 इंटू टी रेज टू द पावर -2 के बराबर है। याद रखो कि इन तीनों के डायमेंशनल फार्मूले एक ही जैसे हैं। अब हम कुछ और डायमेंशनल फार्मूले सीखेंगे। वर्डन, एनर्जी, टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूले मालूम करें। हमें मालूम है कि वर्डन और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 मुख्तलिफ शक्ल है, या हम कहते हैं कि वर्डन और एनर्जी आपस में बहन भाई है। वर्डन या एनर्जी बराबर है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। हमने पिछले सवालों में फोर्स की डायमेंशनल फार्मूले को मालूम किया, जो बराबर है m इंटू एल इंटू टी रेज टू द पावर -2 के। यहाँ डिस्टेंस का सिंबल L है। नतीजतन मुझे ये फार्मूला मिलता है स्क्वायर ब्रैकेट m इंटू एल रेज टू द पावर 2 इंटू टी रेज टू द पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। लिहाजा वर्डन और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला m इंटू एल रेज टू द पावर 2 इंटू टी रेज टू द पावर -2 के बराबर है। दूसरी तरफ टॉर्क बराबर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। हमें मालूम है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बराबर है m इंटू एल इंटू टी रेज टू द पावर -2 के, और डिस्टेंस का डायमेंशनल सिंबल L है। नतीजतन मुझे ये फार्मूला मिलता है m इंटू एल रेज टू द पावर 2 इंटू टी रेज टू द पावर -2। लिहाजा टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी m इंटू एल रेज टू द पावर 2 इंटू टी रेज टू द पावर -2 के बराबर है। अब काइनेटिक एनर्जी के केस में हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ ऑफ mv²। याद रखो, हम कभी भी डायमेंशनल फार्मूले में नंबर्स को नहीं लेते, और हम हमेशा इन फिक्स्ड नंबर या कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। इसलिए मैं 1/2 को इग्नोर करता हूँ। अब मास का डायमेंशनल सिंबल m है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बराबर है L इंटू टी रेज टू द पावर -1। हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, लिहाजा मैं वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूले के ऊपर स्क्वायर लेता हूँ। नतीजतन मुझे ये फार्मूला मिलता है m इंटू एल रेज टू द पावर 2 इंटू टी रेज टू द पावर -2। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी स्क्वायर ब्रैकेट m इंटू एल रेज टू द पावर 2 इंटू टी रेज टू द पावर -2 के बराबर है। इसलिए याद रखो कि इन तीनों के डायमेंशनल फार्मूले एक ही जैसे है, जो m इंटू एल इंटू टी रेज टू द पावर -2 के बराबर है।
آخر میں ریزسٹنس، ریئیکٹنس اور امپیڈنس کے ڈائمینشنل فارمولے معلوم کرے۔ اب ریزسٹنس کی کیس میں اومز لا کے مطابق V = IR کے برابر ہے۔ اس فارمولے کو میں ری ارینج کرتا ہوں۔ R = V/I۔ لیٹ یہ ایکویشن نمبر 1 ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وولٹیج برابر ہے ورک ڈن اپون چارج کی۔ دوسری طرف چارج برابر ہے کرنٹ اور ٹائم کی، لہٰذا میں لکھتا ہوں وولٹیج برابر ہے ورک ڈن اپون کرنٹ انٹو ٹی۔ ہم نے پچھلے سوالوں میں ورک ڈن کے ڈائمینشنل فارمولے کو معلوم کیا جو برابر ہے m×L⁻²⁰T⁻2 کی۔ دوسری طرف ہمیں معلوم ہے کہ کرنٹ کا ڈائمینشنل سمبل A ہے اور ٹائم کا ڈائمینشنل سمبل T ہے۔ اب میں A اور ٹائم کو ڈی نیومیریٹر سے نیومیریٹر میں شفٹ کروں گا۔ نتیجتاً مجھے یہ فارمولا ملتا ہے m×L⁻²⁰T⁻3⁰A⁻1۔ لہٰذا وولٹیج کا ڈائمینشنل فارمولا برابر ہے m×L⁻²⁰T⁻3⁰A⁻1۔ لیٹ یہ ایکویشن نمبر 2 ہے۔ اب میں ایکویشن نمبر 2 کو ایکویشن نمبر A میں پٹ کروں گا۔ میں لکھتا ہوں R برابر ہے وولٹیج کے اور ان کا ڈائمینشنل فارمولا m×L⁻²⁰T⁻3⁰A⁻1 ہے اپون کرنٹ کی جس کا ڈائمینشنل سمبل A ہے۔ نتیجتاً مجھے یہ فارمولا ملتا ہے m×L⁻²⁰T⁻3⁰A⁻2۔ یاد رکھو کہ ریئیکٹنس اور امپیڈنس کے ڈائمینشنل فارمولے بھی m×L⁻²⁰T⁻3⁰A⁻2 کے برابر ہے۔ لہٰذا ان تین فزیکل کوانٹیٹیز کی ڈائمینشنل فارمولے ایک ہی جیسے ہیں۔ اسی طرح بولٹزمین کانسٹنٹ، انٹروپی اور ہیٹ کیپیسٹی کی ڈائمینشنل فارمولے بھی ایک ہی جیسے ہیں جو برابر ہے m×L⁻²⁰T⁻2⁰K⁻1 کے۔ دوسری طرف اینگولر ویلوسٹی، فریکوینسی اور اینگولر فریکوینسی کی ڈائمینشنل فارمولے بھی ایک ہی جیسے ہیں جو برابر ہے m⁻⁴L⁻⁴T⁻1 کے۔ لہٰذا ان تمام امپورٹنٹ ڈائمینشنل فارمولاز کو نوٹ کریں۔